السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، پاکستان کے لیجنڈ کرکٹ سٹار اور فاسٹ بالر شعیب اختر ان دنوں بہت زیادہ خبروں میں ہیں، اور خاص طور کے اوپر گزشتہ دنوں جو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے ان کو ایک لائیو شو سے، لائیو کرکٹ کی ٹرانسمیشن سے ان کو یہ کہہ دیا گیا کہ جی آپ پروگرام چھوڑ کے چلے جائیں۔ اور یہ واقعہ ہے پی ٹی وی نیوز کا، جو کہ سرکاری ٹی وی چینل ہے، اور سپورٹس کے حوالے سے ایک باقاعدہ T20 ورلڈ کپ کی مناسبت سے ایک ٹرانسمیشن جو ہے اس کا آغاز کیا گیا تھا، جس میں انٹرنیشنل پلیئرز بھی شامل تھے اس ٹرانسمیشن میں۔ اور اس پروگرام کے میزبان ڈاکٹر نعمان نیاز نے جو ہے وہ ان سے جب شعیب اختر نے ایک کھلاڑی کی تعریف کی اور یہ کہا کہ یہ ایک فلاں جو لیگ ہے لاہور قلندرز جو ہے وہ ان کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے، ان کی وجہ سے یہ ہمیں ایک اچھا پلیئر ملا، تو اس کے اوپر ڈاکٹر نعمان نیاز نے ان سے یہ کہا کہ آپ شو چھوڑ کر چلے جائیں، کیونکہ شاید بہرحال اب یہ معاملہ کمیٹی میں ہے اور یہ اس کو پراپرلی انکوائری ہو رہی ہے، لیکن اب تک کی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ابھی انکوائری رپورٹ مکمل نہیں ہوئی، اس میں ابھی یہ بات طے نہیں ہوا، ابھی یہ تعین نہیں کیا گیا کہ اس پورے واقعے کا اصل ذمہ دار کون ہے، اور اس انکوائری رپورٹ سے قبل ہی پاکستان کے لیجنڈ کرکٹر شعیب اختر کے خلاف ایک قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے، ایک لیگل نوٹس ان کو جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ لیگل نوٹس بنیادی طور کے اوپر 1,33,00,000 روپے کا جاری کیا گیا ہے، جس میں 33 لاکھ روپے انہوں نے کہا ہے جی کہ آپ نے معاہدے کی وائلیشن کی ہے، اور یہ 11 لاکھ کے حساب سے 3 مہینے کی سیلریز جو ہیں وہ بھی آپ کو پیشگی ادا کرنی پڑیں گی۔ اس لیگل نوٹس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ شعیب اختر نے بغیر اطلاع دیے معاہدہ ختم کیا، اور انہوں نے پی ٹی وی کی جو سپورٹس ٹرانسمیشن ہے اس سے ریزائن دیا، اور اس عمل سے پی ٹی وی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ اور اس لیگل نوٹس میں یہ موقف بھی اختیار کیا گیا ہے کہ شعیب اختر دبئی گئے اور وہاں پہ ایک کرکٹ ٹرانسمیشن میں ایک بھارتی کرکٹر کے ساتھ بیٹھے، اس کی وجہ سے نہ صرف پی ٹی وی کو لاس ہوا بلکہ سپانسرز کو بھی اس سے مالی طور کے اوپر نقصان اٹھانا پڑا۔ دوسری طرف شعیب اختر کا موقف بھی سامنے آیا ہے، انہوں نے ایک تو یہ کہا ہے کہ ابھی انکوائری رپورٹ مکمل نہیں ہوئی، اور اس کی رپورٹ مکمل ہونے سے پہلے ہی مجھے ایک نوٹس جاری کر دیا ہے، اور میں اس نوٹس کو ہائی کورٹ میں جو ہے چیلنج کروں گا، اور اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ظاہری بات ہے ان کو ایک قانونی اختیار حاصل ہے کہ وہ اس کو چیلنج کر سکیں۔ اب یہ معاملہ عدالتوں میں جائے گا، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ ایک پاکستان کے ایک مایہ ناز کرکٹر ہیں، اور لائیو ٹرانسمیشن میں جہاں پہ غیر ملکی کرکٹرز مہمان بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ سرکاری ٹی وی چینل ہے اور ایک اتنی بڑی ٹرانسمیشن ہے، اور اس میں ایک اتنے بڑے ایک کرکٹر ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے وہ اس پاکستان کے لیجنڈ کرکٹر کے خلاف اس طرح کا توہین آمیز رویہ جو ہے وہ کسی طور کے اوپر بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ انکوائری رپورٹ ابھی آنا باقی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ انکوائری رپورٹ میں جو ہے وہ کیا چیزیں سامنے آتی ہیں، لیکن اس انکوائری رپورٹ کے مکمل ہونے سے پہلے ہی ان کو لیگل نوٹس جاری کر دینا، یا ایک طرح سے ایک قانونی کارروائی شروع کر دینا، تو یہ اب سمجھ سے بالا تر ہے۔ بہرحال اس معاملے میں اب جب یہ معاملہ کورٹس میں جائے گا تو اس سے مزید جو اس بارے میں اپڈیٹ ہوگی اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ دوسری ڈیولپمنٹ، آج رات کو تحریک لبیک پاکستان کو جو حکومت نے کالعدم قرار دیا تھا، وہ کالعدم لفظ جو ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے، اور وہ پابندی ہٹا دی گئی ہے،
تحریک لبیک پاکستان سے، اور اس میں مشروط پرمیشن لگتی ہے، جو انٹیریئر منسٹری کا نوٹیفیکیشن ہے۔ تو اگر آپ اس نوٹیفیکیشن کو پڑھیں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے خود درخواست کی کہ ہم سے جو ہمارے اوپر جو پابندی ہے اس کو ہٹائی جائے، اور آگے اس نوٹیفیکیشن میں لکھا ہوا ہے کہ وفاقی حکومت نے اس درخواست کا جائزہ لیا، اور اس کمٹمنٹ کے ساتھ اور اس یقین دہانی کے بعد ہم یہ پابندی ہٹا رہے ہیں۔ وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ جو یہ جماعت ہے تحریک لبیک، یہ نہ صرف پاکستان کے آئین بلکہ پاکستان کے قوانین پر عمل درآمد کرے گی، بلکہ اس بات کی بھی یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ آئندہ جو ہے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہیں ہوں گی۔ تو اس نوٹیفیکیشن سے یہ تاثر ملتا ہے کہ جیسے جو ایک معاہدے کی باتیں ہو رہی تھیں کہ خفیہ معاہدہ ہے یا معاہدہ ہوا ہی نہیں ہے، تو یہ کہیں نہ کہیں تحریک لبیک پاکستان نے یہ کمٹمنٹ دی ہے کہ وہ آئندہ اس طرح کا کوئی پرتشدد مظاہرہ نہیں کریں گے، کوئی دھرنا نہیں دیں گے، اور ساتھ ساتھ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اور جو پاکستان کے قوانین ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے۔ تو ان شرائط کے ساتھ تحریک لبیک پاکستان سے پابندی ہٹا دی گئی ہے۔ اب وہ ایک عام پولیٹیکل پارٹی کی طرح انتخابی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں، جلسے جلوس کر سکتے ہیں۔ 2018 کے جب عام انتخابات ہوئے تو اس میں اس جماعت نے تحریک لبیک پاکستان نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جماعت ہے جس نے پنجاب میں سب سے زیادہ جو ووٹ بینک جس جماعت کا متاثر کیا وہ پاکستان مسلم لیگ نون تھی۔ اب آگے دو اہم ایونٹس آنے جا رہے ہیں، بلدیاتی انتخابات ہیں، پھر اس کے بعد عام انتخابات ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ ان انتخابات میں یہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ووٹ بینک اس کا کس طرف جاتا ہے، مزید اضافہ ہوگا یا گراوٹ کا شکار ہوگا۔ تو اب یہ ایک معاہدہ تو جو ہے وہ معاہدے کی بھی باتیں ہوئیں، اب نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس جماعت کو کالعدم قرار دینے کا جو معاملہ ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ اب اس پروسکرائبڈ یعنی کالعدم جماعت کی جو فہرست ہے اس سے یہ جماعت نکل آئی ہے۔ اور دوسرا، اس جو نوٹیفیکیشن ہے اس کی کاپی اسٹیٹ بینک کو بھی بھیجی گئی ہے، منسٹری آف فورن افیئرز کو بھیجی گئی ہے، تمام جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو، سرکاری محکمے جو ہیں ان کو کاپی اس نوٹیفیکیشن کی بھیجی گئی ہے۔ تو اس سے جیسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو یہ اس کی ایک نوٹیفیکیشن کی کاپی بھیجی گئی ہے، تو اب اس جماعت کے جو منجمد اثاثے ہیں یا اکاؤنٹس ہیں وہ بحال ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد سفری اجازت بھی ہوگی، اکاؤنٹس بھی بحال ہو جائیں گے، اور تمام تر سلسلہ جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر نارملائز ہو جائے گا، اور پھر سب ہنسی خوشی رہنے لگیں گے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔